ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲਕਬ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ੇਖੁਲ ਹਦੀਸ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ, مفتی حضرت علامہ فہامہ. ابو بکر کو صدیق کسی مولوی نے نہیں بنایا. بولو گے تو بات بنے گی نا. حدیث سنیے، تفسیر کبیر کے اندر انہوں نے لکھا صفحہ نمبر 87 کے اوپر، میرے آقا نے اپنی انگوٹھی، بولیے انگوٹھی اپنی دی حضرت بکر صدیق کو کہ جاؤ اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ. آپ بھی سارے بولتے تو مزہ آ جاتا. انگوٹھی لے جاؤ اور لا الہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ. حضرت بکر صدیق لے گئے اور جا کے لکھنے والے سے کہا اس پر لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حکم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کا. جا کے اسے کیا کہا؟ تو ساتھ لکھ محمد رسول اللہ. اس نے لکھ دیا. واپس لے آئے، لا کے حضور کو انگوٹھی دی. میرے آقا نے انگوٹھی دیکھی، اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آگے لکھا ہوا تھا ابو بکر صدیق. آگے کیا لکھا تھا بولیے؟ ابو بکر صدیق. آقا نے فرمایا ابو بکر تجھے کس کام بھیجا تھا یہ بتا نا، کہ میں نے تو لا الہ الا اللہ لکھوایا تھا، یہ تو کیا لکھوا کے لے آیا؟ اب حضرت اس سے پہلے کہ ابو بکر کچھ بولتے، اب یہ انگوٹھی دیکھی اور پریشان ہو گئے کہ میں نے تو اپنا نام لکھوایا ہی نہیں ہے. آقا حضور میں نے نہیں لکھوایا اپنا نام. اتنی دیر میں کہ حضرت ابو بکر کوئی اگلی بات کرتے، وہاں سے جبریل بھی اترا. بھائی جبریل کو آتے ہوئے کوئی دیر لگتی ہے؟ وہ جو یوسف گر رہے تھے کنویں کے اندر، جبریل پہلے پہنچا ہوا تھا لینے کے لیے. حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، جبریل پہلے پہنچا ہوا تھا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جبریل پھر آ گیا اور کہتا ہے آقا یہ ابو بکر نے نہیں لکھوایا اپنا نام، بلکہ میں نے لکھا ہے، میں نے خود لکھا. کیوں لکھا حضور؟ اس لیے کہ ابو بکر نے پسند نہ کیا کہ آپ کا نام اس کے نام سے جدا ہو، اور میں نے بھی پسند نہ کیا، خدا نے بھی پسند نہ کیا کہ ابو بکر کا نام آپ کے نام سے جدا ہو. بولیے سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا کریم نے اپنا جسے جانشین بنایا ہے اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں مسجد ہماری جو ہے، مسجد بھائی مسجد دیکھیں. اگر آپ مجھے ذرا معاف کر دیجئے گا، آج ان کا دن ہے تو آج ذرا مجھے معاف کر دیں. ایک حدیث اور سنتے جائیں، شان صدیق میں ایک اور بات سنتے جائیں. آقا کا وصال قریب تھا، حضور مسجد میں نہ آ رہے تھے نماز پڑھانے کے لیے، لیکن وہ بات پھر سنائیں. حضور کہیں کسی کام گئے تھے، مصلی حضور کا، مسجد حضور کی، دین حضور کا، نماز پڑھانے والے امام خود حضور. لیکن کمال کی بات سنیے، میرے آقا، میرے مولا، میرے آقا مولا حضور کہیں کام گئے، پیچھے سے صحابہ اکرام کی صفیں بن چکی ہیں. صفیں بننے کے بعد اب حضور کا انتظار جاری. اتنے میں صحابہ اکرام نے دیکھا حضور لیٹ ہو گئے کسی کام. وہ کام کیا تھا؟ ایک دو قبیلوں کی آپس میں صلح کروانے گئے تھے، لیٹ ہو گئے. حضرت عمر فاروق نے مولا علی سے مشورہ کیا. آپ نے فرمایا جناب کرواؤ. ہاتھ پکڑا گیا صدیق اکبر کا، مصلی پہ کھڑا کر دیا گیا. مصلی پہ کھڑا کر کے مولا علی علیہ السلام نے خود پیچھے کھڑے ہیں، مولا علی سارے صحابی کھڑے ہیں. مولوی تو اعتراض کرتے ہیں لیکن کسی اور نے اعتراض نہیں کیا. آگے صدیق اکبر کو کھڑا کیا. نماز جاری ہے، مسجد نبوی ہے. یا اللہ جو سبحان اللہ کہے اسے اس کی زیارت بھی نصیب فرما. نماز ہو رہی ہے اور عین حالت نماز میں، نماز کے دوران چل رہی ہے نماز، میرے آقا آ گئے. بولیے حضور، بولیے نا حضور.
آ گئے ہیں، بلکہ کتنا مزہ آئے جب حضور آتے تو آپ کے شاہ جی حضور آ گئے، حضور آ گئے تھے بھائی، لوگوں حضور آ گئے، قبر میں بھی پہنچیں گے، فرشتے آ کے سوال کریں گے نا، ہم نے کہا پیچھے ہو جو حضور آ گئے تھے، حضور آ گئے مسجد کے اندر، پہلی صف میں پہنچے، سب آخری والی۔ اب صحابہ کرام نماز میں تھے تو منہ سے کلام نہ کر سکتے تھے کہ بھائی صفیں چھوڑو حضور آ گئے، صف والوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، تالی ہاتھ پہ اس طرح نماز پڑھتے ہوئے، صف نے رستہ دیا، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی، ساری مسجد میں آوازیں آ رہی ہیں تالیوں کی، یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارا جا رہا ہے تاکہ آگے پتہ چل جائے مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ بولو کہ تو بات بنے گی نا یار، ہاتھ پہ ہاتھ مارے جا رہے ہیں، حضور آ گئے۔ اب آقا چلتے چلتے ساری صفوں کو کراس کرتے کرتے ابو بکر صدیق کے پیچھے آ گئے، جب پیچھے کھڑے ہو گئے اب حضرت صدیق اکبر کو آواز آ رہی تھی تالیوں کی، انہوں نے سمجھ لیا پیچھے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اب ارادہ کیا کہ میں اپنی جگہ چھوڑ دوں، جب ارادہ کیا پیچھے سے آقا نے فرمایا ابو بکر نماز پوری کراؤ، پھر بولو سبحان اللہ یار، ابو بکر نماز پوری کرواؤ۔ اس سے پہلے ابو بکر آگے کچھ پڑھتے، حضور مصلی چھوڑ کر ابو بکر پیچھے آ گئے، آقا آگے آ گئے، نماز پوری ہوئی۔ کہا ابو بکر جب میں نے تجھے کہا تھا نماز پوری کروا لے، تو نے نماز پوری کیوں کی ہے؟ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں آقا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال، نبیوں کا سردار پیچھے اور میں آگے کھڑا ہو جا، حضور ہماری کیا مجال ہے۔ لیکن لکھنے والوں نے لکھا ابو بکر صدیق نے عین حالت نماز میں مڑ کے دیکھا، بولو بولو ذرا، عین حالت نماز میں مڑ کے دیکھا۔ اب مزے کی بات یہ ہوگی میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں۔ حافظ صاحب ادھر آؤ، ادھر آئیں جلدی سے، ادھر آئیں، ادھر آئیں، ادھر کھڑے ہو، ادھر نماز کی طرف ادھر منہ کر کے، اے نماز ہو رہی ہے، نماز کے دوران سینہ پھر جائے نماز ہو جاتی ہے؟ ابو بکر صدیق نے مڑ کے دیکھا، مڑ کے دیکھا پیچھے آنے والے حضور کو، یوں مڑ کے دیکھا۔ جب مڑ کے حضرت ابو بکر نے حضور کو دیکھا، اب یہاں پر لکھنے والوں نے لکھا کہ نماز ٹوٹی کے پوری ہوئی، بھائی چہرہ تو پھر جائے، سینہ پھر جائے۔ میں آپ سے کہتا ہوں نا، میں نماز کروا رہا ہوں گا ابھی تھوڑی دیر بعد، آپ اپنا چہرہ پھیر کے دکھائیں مجھے، جڑ جائے گی کہ ٹوٹ جائے گی؟ ساری مسجد والے بولو نا بھائی، جس کا سینہ پھیر کر نماز باقی رہتی ہے وہ چپ رہے۔ نماز سینہ پھر جائے تو نماز باقی رہتی ہے کہ ٹوٹ جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے۔ ابو بکر نے سینہ پھیر کے مڑ کے مصطفیٰ کو دیکھا۔ میں ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں اے ابو بکر صدیق بتائیں تو صحیح نا، آپ کا تو چہرہ بھی پھر گیا، آپ کا تو سینہ بھی پھر گیا، پھر نماز کا کیا بنا؟ آواز آتی ہے میری نماز ٹوٹی نہیں بلکہ قبول ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے سامنے میرے کعبہ تھا، پیچھے میرے کعبے کا بھی کعبہ تھا۔ ہماری نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ آگے کعبہ نظر آ رہا تھا، پیچھے کعبے کا بھی کعبہ نظر آ رہا۔ اس لیے انہوں نے لکھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بولو نا، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، بولو نا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، اور لوگوں دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب تھے اور یہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم۔ میں ساری گل سرکار دی، ابو بکر کی نسبت سرکار سے ہوئی، شان والے ہو گئے۔ ہماری نسبت آقا سے ہوئی، شان والے ہو گئے۔ دوسری امتوں سے زیادہ شان ہے نا امت مصطفیٰ۔ بھائی جس کی نسبت بھی مصطفیٰ سے ہوئی
وہ شان والا ہو گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز اگلا جمعۃ المبارک